ایران کو اب تک کا دوسرا بڑا جھٹکا لگا ہے اس جنگ کے اندر، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ نور خان ایئر بیس پر دوبارہ سے حملوں کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اس کے اندر کیا حقیقت ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کابل تو تسلیم کر رہا ہے، تو ماجرا ہے کیا؟ تمام جو تفصیل ہے آج کے اس ولاگ میں شامل ہوگی۔ السلام علیکم، آثاری 17 مارچ 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پہلے تو معذرت کے ساتھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وقت کے اوپر ویلاگز کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہم نہیں پیش کر پا رہے۔ کوشش یہ کریں گے کہ ایک ہی اس ویلاگ کے اندر جو تمام جو صورتحال ہے وہ کور کی جا سکیں، اور جیسا طبیعت بہتر ہو تو انشاءاللہ اسی طرح اپنی روٹین سے واپس بھی آئیں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پہلے یہ خبر سامنے آتی ہے، اسرائیل کے وزیر دفاع کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایران کے انتہائی اہم شخصیت، آپ یہ سمجھیے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کی شہادت کے بعد اگر کوئی دوسری بڑی سب سے اہم جو شخصیت سمجھی جاتی تھی اس سارے سیناریو کے اندر، تو وہ علی لاریجانی ہی تھے، اور وہ ایک اہم مشیر بھی رہے ہیں سید علی خامنہئی کے، اور تمام جو سیکیورٹی کے امور تھے وہ انہی کے حوالے کیے گئے تھے، بالخصوص ایران اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے بعد۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کی طرف سے یہ دعویٰ پہلے سامنے کیا گیا کہ ہم نے انہیں کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے ایک اپارٹمنٹ کے اندر جہاں پر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھے۔ بہرحال کچھ اطلاعات سامنے آتی ہیں ایران کے اندر، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو صحیح جو خبر ہے وہ سامنے آ سکے۔ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا سما ٹی وی کے اندر یہ خبر سامنے آتی ہے کہ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ محفوظ ہیں، لیکن اس کے کچھ ہی دیر کے بعد ہماری دوبارہ جب ایران کے اسٹیٹ میڈیا کے کچھ نمائندگان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ جی ہاں بالکل علی لاریجانی جو ہیں وہ اس حملے کی زد میں آئے ہیں تہران کے اندر، وہ ایک اپارٹمنٹ کے اندر موجود تھے اپنے بیٹے کے ہمراہ، اور انہیں اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنایا گیا اور وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ ایران کے لیے اب تک کا دوسرا بڑا جھٹکا ہے سید علی خامنہئی کی شہادت کے بعد جب انہیں نشانہ بنایا گیا تھا، وہ اس لیے کہ انہیں ہی ایک ایسا عبوری سیٹ اپ یا ڈی فیکٹو سیٹ اپ کے سربراہ کے طور کے پر سمجھا جا رہا تھا، جو اس پوری وار تھیوری کے اندر جو اس پوری جو ایران اس وقت لڑ رہا ہے اس کو ڈیزائن کرنے کے اندر ان کا بڑا ایک اہم کردار جو ہے یہ مانا جاتا ہے۔ میں ان کی شخصیت سے متعلق زیادہ تو ظاہر اس طرح کی چیزیں واضح نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کل یا پرسوں ہی ایک مسلم ممالک کے نام ایک مختصر سا تحریر جو ہے وہ لکھی تھی، وہ میں اردو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا لکھا تھا۔ ظاہر ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں ممکن ہے کہ وہ نہ ہوں، لیکن جتنی میں ڈھونڈ سکا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے تمام عالم اسلام کو مخاطب کر کر کیا کہا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ پہلے آغاز کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت امت مسلمہ ایک نہایت نازک اور فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، فلسطین کے معاملہ اور اسلامی ممالک کے خلاف بڑھتے ہوئے دباؤ نے ہم سب کو ایک مشترکہ چیلنج کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باہمی اختلافات کو پس پشت ڈال کر امت کے وسیع تر مفاد کے لیے متحد ہو جائیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی ممالک ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں تاکہ نہ صرف اپنے عوام کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے بلکہ عالمی سطح پر ایک مضبوط اور باوقار موقف بھی پیش کیا جا سکے۔ ہمیں اپنی سیاسی، اقتصادی اور دفاعی صلاحیتوں کو یکجا کر کے ایک ایسا اتحاد قائم کرنا ہوگا جو کسی بھی بیرونی دباؤ کا مقابلہ کر سکے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امت مسلمہ کی طاقت اس کے اتحاد میں ہے۔ اگر ہم نے اس موقع پر مشترکہ اقدامات نہ کیے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ فلسطین، لبنان، یمن اور دیگر خطوں میں جاری بحران ہم سے فوری اور سنجیدہ رد عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر ایک مشترکہ اجلاس بلایا جائے، مشترکہ دفاعی اور سفارتی پالیسی تشکیل دی جائے، اقتصادی تعاون کو فروغ دیا جائے، مظلوم مسلمانوں کی بھرپور سیاسی اور اخلاقی حمایت کی جائے۔ آخر میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس خط کو ایک سنجیدہ دعوت کے طور پر لیں گے اور امت کے بہتر مستقبل کے لیے عملی اقدامات کریں گے۔ والسلام علی لاریجانی۔ یہ جو خط ہے یہ بھی ظاہر انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہی شیئر کیا تھا، اور اس کے اندر کچھ اور بھی شاید باتیں ہیں وہ اس کے اندر مس ہو گئی ہوں، جس کے اندر انہوں نے کچھ عرب ممالک سے بھی گلے شکوے کیے، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کون سا ایسا ملک ہے جو ہمارے ساتھ اس میں کھڑا ہوا ہو، سوائے سفارتی سطح کے اوپر، سوائے اخلاقی طور کے اوپر، سوائے مذمتی بیانات کی حد تک آپ اس سے زیادہ آپ ہمارے ساتھ نہیں آگے کھڑے ہوئے، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ نے ہمارے اگینسٹ سرزمینیں بھی دی ہیں۔ کچھ اس طرح کی جو باتیں یہ بھی گردش کر رہی ہیں، تو بہرحال یہ کچھ متن تھا، چیزیں تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور ایران کو یہ اب تک کا ظاہر ہے یہ دوسرا بڑا جھٹکا ہے، لیکن ایران کا اپنا ایک ماڈل ایسا ہے
کہ جتنی بھی قیادت جو ہے وہ نشانہ بنتی ہے، ایک نیا چہرہ، ایک نئی شخصیت جو ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے۔ رائٹرز اس بات کو بھی کوٹ کر رہا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ علی خامنائی کو دوبارہ سے مذاکرات کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ابھی امن کا وقت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو خبریں ہیں یہ رائٹرز کے اندر بھی گردش کر رہی ہیں۔ تو اب آ جائیے افغانستان والے معاملے کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان افغانستان کا معاملہ ہے کیا؟ اس کے اندر دیکھیے کہ 16 مارچ کی بات یہ کی جا رہی ہے کہ پیر کی رات کو مقامی وقت کے مطابق تقریباً 9 بجے کا وقت بنتا ہے، اور اس میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے شدید قسم کی جو ہے یہ بمباری کی گئی ہے افغانستان کے مختلف ایریاز کے اندر۔ اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو موضوع بحث بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان یا افغان طالبان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کی فضائیہ نے ہمارے ایک ری ہیبلیٹیشن سینٹر یا ہاسپٹل کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، اور اس میں 400 کے قریب جو افراد ہیں وہ نشانہ بنے ہیں۔ اگر تو واقع ایسا ہے اور افغان طالبان اپنے اس دعوے کو سچ کر دکھاتے ہیں، ایسے ثبوت دکھاتے ہیں، تو واقع اگر پاکستان کی ایئر فورس نے بھی کیا ہے تو ہم اس کو قابل مذمت کہتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ خبر سامنے آئی اور افغان طالبان نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے پہلے یہی لکھا کہ ہمارے ہاسپٹل کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد پھر اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا گیا اس پوسٹ کو۔ اور اس کے بہت سے طریقے ہیں، اگر آپ نے اس کو سچا جو ہے وہ کر کے دکھانا ہے، ثابت دکھانا ہے کہ واقعاً پاکستان کی طرف سے ایسا کیا گیا، تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ان تمام 400 افراد ظاہر ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ہیں، ان کے نام ہوں گے، ان کی لسٹیں ہوں گی، ان کی فہرست ہوگی، اگر ہاسپٹل ہے نرسنگ کا عملہ ہوگا، ڈاکٹرز ہوں گے، چیزیں ہوں گی، وہ تمام تر چیزیں آپ ریکارڈ کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں، جس سے واقعی یہ تصدیق ہو سکے کہ پاکستان کی طرف سے ایسا ہے۔ کیونکہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جس جگہ پر ہم نے حملہ کیا ہے وہ بیسیکلی ایک اسلحہ ڈپو تھا، ڈرون بنانے والی فیکٹری تھی، اور ہاسپٹل اس سے 300 یا 400 کلومیٹر دور تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھا، پاکستان نے کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا آفیشیلی بیان تو نہیں، لیکن ظاہر ہے اس طرح کی جو چیزیں ذرائع کے والے سے گردش کر رہی ہیں کہ اس جگہ سے جو ہاسپٹل ہے وہ 200 سے 300 یا 400 کلومیٹر دور تھا۔ لیکن میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے حملوں کی زد میں یہ چیز آئی ہے اور عام انسان اس کے اندر نشانہ بنے ہیں، تو یقیناً پاکستان میں ہی بیٹھ کر کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعاً یہ قابل مذمت ہوگا اگر پاکستان ہی کی طرف سے کیا گیا۔ لیکن شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے یہ اس بات کو ثابت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وار میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کی خبریں جو ہیں چلوانی ہیں اور بیانیہ بنانا ہے، کیونکہ بیانیہ بھی اب اس جنگ کے اندر ایک اہم ہتھیار بن چکا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری سائڈ کے اوپر جو چیز ہوئی ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں، جو نور خان ایئر بیس کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو دیکھیے اس کے اندر 17 مارچ 2026 یعنی کہ آج صبح کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں جو خبریں گردش کر رہی تھیں کچھ ذرائع کے حوالے سے یا اوپن انٹر سورس اکاؤنٹ یہ بات کر رہے تھے، ISPR کی طرف سے سرکاری بیان تو ہمارے سامنے بہرحال نہیں ہے، کہ راولپنڈی کے چکلالہ گیریزن اور قریبی PAF نور خان ایئر بیس کے علاقوں میں ڈرون حملوں کی متعدد رپورٹ سامنے آتی ہیں، اور یہ حملے 16 مارچ 2026 کی رات پاکستان کے کابل میں جو فضائی حملے کیے گئے اس کے رد عمل کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اور پاکستانی فوج اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک ڈرون کو جو ہے وہ انٹرسپٹ کیا گیا، آسانی کے ساتھ ناکارہ بنایا گیا، دھماکوں کی کچھ جگہوں کی پر آوازیں آئی، دھواں اٹھتا دیکھا ہوا بھی کیا، ایک گھر تھا اس کے اندر بھی غالباً ایسے جو مناظر ہیں، تصاویر ہیں، وہ ہم نے دیکھی ہیں کہ ڈرون وہاں پر جا کر لگا ہے۔ لیکن پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے جو یہاں پر ڈرونز آئے تھے، کیونکہ ہمیں صحیح تعداد معلوم نہیں ہے کہ کتنی تعداد کے اندر یہ ڈرون آئے تھے، کیونکہ وہ ایریا ظاہر ہے لمیٹڈ سا ایریا ہے، وہاں پر رہائشی آبادی یقیناً موجود ہے، لیکن عسکری حکام بھی وہاں پر رہتے ہیں، تو اس لیے جو سرکاری سطح کے اوپر بیان آئے گا اس میں پتہ چل سکے گا۔ لیکن جو کچھ مناظر سوشل میڈیا کے اندر دیکھیں اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک گھر اور اس کی پارکنگ کے اندر آ کر ایک ڈرون ہٹ ہوا آپ کو نظر آیا، لیکن وہ ایک پارکنگ کے اندر ہی ہے، اس میں کہیں جانی نقصان جو ہے اس کی اطلاعات ہمیں نہیں آ رہی۔ باقی جو ڈرونز ہیں اس حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہیں ناکارہ بنایا گیا، انہیں ناکام بنایا گیا۔ نور خان ایئر بیس کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پر کوئی ایسا ڈرون نہیں گرا ہے، نہ ہی ان خبروں کے اندر کوئی حقیقت ہے، نہ ہی کوئی صداقت ہے، اور نہ وہاں پر کوئی امپیکٹ ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور یہی وہ اپڈیٹس چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی